تو یہ انسان کی فطرت ہے، جب تک جو نعمت اس کو حاصل نہ ہو تو وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے، اس خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ جیسی وہ نعمت مل جاتی ہے تو وہ اس کی اہمیت کھو بیٹھتا ہے، پھر اس سے اگلے کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کہ عام طور پر انسان جو ہے نا، وہ انسان لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ خواہشات اس وقت پوری ہوتی ہیں جس وقت اس کو اس چیز کی خواہش نہیں ہوتی۔ تو عام طور پر انسان جو ہے وہ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، اور قرآن جس کو کہتا ہے نا، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو، اپنی ہوا کو اپنا خدا بنا لیا ہے، الہ بنا لیا ہے۔ جس طریقے سے اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، اسی طرح ہم خواہشات کی اطاعت کرتے ہیں، اپنی ہر خواہش کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب کسی خواہش کے پیچھے ایک انسان جاتا ہے نا، اور جب وہ خواہش پوری ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو نعمت ہے، اس نعمت کی اہمیت اس کے لیے ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ اس سے بڑی کی خواہش کرتا ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے، جب تک جو نعمت اس کو حاصل نہ ہو تو وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے، اس خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ جیسی وہ نعمت مل جاتی ہے تو وہ اس کی اہمیت کھو بیٹھتا ہے، پھر اس سے اگلے کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے لیں کہ ایک شخص ہو، اس کی پورا اتنی شدید خواہش ہو کہ مجھے جو ہے وہ کیا گاڑی خریدنی ہے، اور گاڑی بھی فلاں ماڈل کی خریدنی ہے، اور فلاں ایئر کی خریدنی ہے، فلاں میڈ کی خریدنی ہے، اور وہ بڑی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کے بعد اس کو وہ گاڑی مل جاتی ہے، وہ گاڑی لے لیتا ہے۔ جیسی وہ گاڑی اس کو مل جائے گی نا ناظرین، تو تھوڑے دن تو اس کو خوشی ملے گی، سکون ملے گا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد اب وہ دوسری خواہش کے پیچھے بھاگنا شروع کر دے گا، اور اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی اپنی خواہشات کے پیچھے نہ بھاگیں۔ خواہشات تو حضور نے فرمایا کہ ابن آدم کا جو پیٹ ہے نا، یہ سوائے اس کو مٹی کے، قبر کی مٹی کے کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ اگر اس کو 2 وادیاں بھر کے دی جائیں نا، دولت کی، اشرفیوں کی، درم دینار کی، تو یہ تیسرے کی تمنا کرے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو بھوک ہے، اس کی پیٹ کی جو بھوک ہے، اس کو صرف اور صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ تو انسان جو ہے وہ خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ تو پھر سم ٹائم جو ہے وہ آپ کو جب خواہشات پوری ہو رہی ہوتی ہیں تو اس وقت آپ کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہوتی کہ اس خواہش جو نعمت ہے اس سے آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ تو لہذا ہمیں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، ان نعمتوں کا شکر ادا کریں اور ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ دیکھیں، اگر اللہ نے آپ کو صحت دی ہے تو صحت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اس سے پہلے کہ آپ بیمار ہو جائیں۔ تو اور صحت یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمیں اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اور صحت کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام سمجھیں، اور کوشش کریں کہ بھئی اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے۔ اور اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے تو مال بھی ایک نعمت ہے، اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا جائے۔ کتنے دوست احباب ہیں، اللہ نے ان کو کتنا پیسہ دیا ہے، لیکن اس پیسے سے وہ خود اپنی ذات کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور نہ وہ اس کو اپنی ذات پہ خرچ کر سکتے ہیں۔ تو لہذا ہمیں جو نعمتیں بھی اللہ نے ہمیں دی ہیں، ان نعمتوں کا ہم شکر ادا کریں اور ان کا استعمال کریں۔ نعمتوں کا استعمال کرنا بھی اللہ کی شکر گزاری میں آتا ہے، اور ایسا نہ کریں کہ ناقدری نہ کریں، اور ناقدری سے جو ہے اللہ ناراض ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس نعمت کو چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔